جب قوم کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو اچھی چیزیں بری لگتی ہیں اور بری چیزیں اچھی لگتی ہیں. جس طرح ہمارے معاشرے میں آج اگر دینی ماحول سے ہٹ کر آپ دیکھیں تو ٹوپی لگانا، امامہ شریف پہننا، عورت کا پردہ کرنا، مرد کا نیچی نگاہ رکھنا، نامحرم عورتوں سے فری نہ ہونا، باتیں نہ کرنا، یہ سب ماڈرن ماحول میں جو دین سے دور ماحول ہے ان میں یہ عجیب و غریب محسوس ہوتا ہے. اسی طرح مارکیٹ کے اندر جو دکاندار سیدھا سادہ ہو، حلال کماتا ہو، سچ بولتا ہو تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں تو سیدھا آدمی ہے، یہ تو کام جو کاج کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. اسے لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. تو یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب قوم کا مزاج بگڑ جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کا بھی مزاج بگڑا ہوا تھا. یہ جب نہانے کے لیے جاتے تھے تو ننگے ہو کر نہاتے تھے اور سب کے سامنے ننگے ہوتے تھے، اور ان میں یہ شعور نہیں تھا کہ لوگوں کے سامنے ننگا ہونا کوئی بری چیز ہے. تو یہ نہر پر، یہ دریا کے کنارے نہاتے تو ایک دوسرے کے سامنے نہاتے اور مکمل طور پر ننگے ہو کر نہاتے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب نبی ہیں، اور نبی تو شرم و حیا کے پیکر ہوتے ہیں. تو آپ کا نہانے کا انداز یہ تھا کہ آپ جب نہانے کے لیے جاتے تو اس طرح نہاتے کہ بالکل تنہائی کے اندر، اور آپ اپنے جسم کو چھپا کر نہاتے. تو یہ ایک شرم و حیا کا انداز تھا. تو بنی اسرائیل کے بعض نادانوں نے یہ بات مشہور کی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر برس کے نشانات ہیں اور وہ ان نشانات کو چھپانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے سامنے نہیں نہاتے اور تنہائی میں نہاتے ہیں اور پردہ کر کے نہاتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت اور تکلیف پہنچائی. اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں پر واضح کر دیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر ایسے کوئی نشانات نہیں ہیں. اس آیت کریمہ میں مومنین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا مت کرنا، تم کسی بھی طرح اپنے نبی کو اذیت اور تکلیف مت دینا. جس طرح قرآن کا حکم اس دور کے لوگوں کے لیے ہے، آج تک یہ حکم باقی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے قبر انور میں حیات ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال سے واقف ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھا، اور پھر اللہ نے آپ کو وہ زندگی دی کہ جو شہداء کی زندگی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اعمال سے واقف ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمیں جو نبی سے پیار ہے وہ پیار یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم گناہ کر کے، نافرمانی کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، تم نہ ہونا ان جیسے، کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو جو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کیا. وکان عند اللہ وجیہا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں عزت والے ہیں. اب وہ آیت کریمہ ہے کہ نکاح کے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ کتنا پیارا درس ہے، اگر متقی رہو گے، سیدھی اور سچی بات کہو گے تو تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام درست ہو جائیں گے، غیبی مدد ہوگی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ کامیاب کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے صرف وہی کامیاب ہوا، اور بڑی کامیابی اس نے پائی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے بغیر کوئی کامیابی نہیں مل سکتی، چاہے وہ ترقی کرتے کرتے پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے، لیکن یہ ساری ترقیاں عارضی ہیں، عارضی زندگی کے لیے ہیں۔ کبھی کبھی تو بڑی حیرت ہوتی ہے ہم لوگوں پر کہ ہم بچپن سے تعلیم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے زندگی کے اہم ترین سال گزر جاتے ہیں، 25 سال عمر ہو جاتی ہے، 30 سال، 35 سال، پھر بندہ کمانے کے لیے وہ آگے آتا ہے، اور کماتے کماتے وہ 40-45 سال کا ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ مال جمع ہوتا ہے، لیکن وہ مزید مال کے دھن میں اور کماتا ہے، وہ آرام نہیں کرتا، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ سونے کا ہوش ہے، وہ مال کے دھن میں لگا ہوا ہے۔ اب اس کی عمر ہو گئی 55 سال، 55 سال میں بہت سارا مال اس نے جمع کر لیا، عالی شان اس نے بنگلہ بنا لیا، لیکن ٹینشن ہی ٹینشن ہے، دن رات کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ اب جب 55-60 سال کا ہو کر وہ فارغ ہوتا ہے اور اب وہ سوچتا ہے کہ اب میں آرام سے زندگی گزاروں گا، تو اب کیا آرام سے زندگی گزارے، منہ میں دانت ہی نہیں ہے، پیٹ میں آتے تو ہیں لیکن وہ ہضم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، تو نہ رات کو نیند صحیح آتی ہے، نہ وہ کھانا صحیح کھا سکتا ہے، نہ وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ تو جو اس نے محنت کی ہے اس محنت سے وہ کوئی فائدہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اس کی جگہ پر اگر وہی شخص دنیاوی طور پر جائز محنت کرے لیکن اس کے پیش نظر آخرت کی فکر ہو اور وہ آخرت میں تیاری کرتا رہے، تو تیاری کرتے 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 وہ دنیا سے جائے گا تو اس کی ہمیشہ کی زندگی سنور جائے گی۔ تو دنیاوی ترقیاں کتنی وہ ہیں، عجیب و غریب ہیں، کہ عام طور پر دنیاوی نعمتوں سے انسان دنیاوی فکروں سے اور کمانے سے فارغ ہوتا ہے تو 50-60 سال کی عمر میں، اس سے پہلے تو بھاگ دوڑ ہے، پھر اس کے بعد وہ بیچارہ ایسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ بس اوقات ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ وہ خود زندگی سے بیزار ہوتا ہے۔ حقیقی طور پر کامیاب وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے امانت آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو تمام زمین و آسمان و پہاڑوں نے امانت اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ ڈر گئے اس بوجھ سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے امانت کا بوجھ اٹھا لیا۔ اب ایک تفسیر کے مطابق الانسان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ وہ قرآن کا بوجھ کہ جو نہ آسمان اٹھا سکتا، نہ زمین، نہ پہاڑ، رسول اللہ کے قلب انور نے اس بوجھ کو اٹھایا۔ اور قرآن کا بوجھ ایسا تھا
کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ نے دل مصطفیٰ کو کتنا مضبوط بنایا کہ وہ بوجھ آپ نے اٹھایا، اور پھر آپ نے سارا بوجھ اٹھا کر قرآن کے جلال کو جمال میں بدل کر ہمیں پیش کیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی قرآن حفظ کر لیتا ہے، ورنہ اس کا جلال اتنا ہے کہ ایک آیت بھی وہ پوری دنیا کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے کافی ہے. تو رسول اللہ نے اس کے جلال کو خود لیا اور جمال ہمیں عطا کیا. جب وحی نازل ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پسینہ بکثرت آتا، اور پسینہ مبارک اس طرح گرتا جیسے موتی گر رہے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوجھ کو محسوس فرماتے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور میری ٹانگ غالباً ان کی پنڈلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے ٹچ ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں وہ بوجھ وحی کا ایسا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پنڈلی ریزہ ریزہ ہو جائے گی. جب حضور اونٹنی پر ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو اونٹنی بوجھ کے مارے زمین سے چپک جاتے، وہ اٹھ نہیں سکتے تھے. تو یہ رسول اللہ کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی کہ آپ نے اس بوجھ کو اٹھایا. بعض مفسرین نے فرمایا امانت سے مراد امانت ہی ہے. اب امانت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ کوئی آپ کو اس میں کوئی چیز دے اور کہے کہ یہ امانت ہے، میں آپ سے واپس لے لوں گا. تو یہ بوجھ اٹھانا بھی بڑا مشکل کام ہے. تو آج کل تو اس میں ذرا بھی انسان وہ لحاظ نہیں کرتا، تو اس میں سوچ سمجھ کر یہ بوجھ اٹھانا چاہیے. اگر امانت کی حفاظت کر سکیں تو بوجھ اٹھائیں، ورنہ منع کر دیں. ہم نے یہ واقعہ کئی مواقع پر سنا ہے، پھر سن لیجئے کہ ہمارے ایک دوست ہیں مدینہ منورہ میں، وہ ایک دن ایک جگہ پر لے گئے. تو وہاں مدینہ منورہ میں آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کا رنگ بظاہر بلیک ہوتا ہے لیکن دل بڑا روشن اور منور ہوتا ہے. یہ جو بلیک کلر کے مدینہ منورہ میں نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے یا رسول اللہ کہنے والے ہوتے ہیں اور یہ عاشق رسول ہیں. ان کے محفل مولود شریف بھی پابندی سے ہوتی ہے، اور یہ رمضان المبارک میں اپنی الگ تراویح بھی کرتے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے انہیں روک بھی نہیں سکتی. تو مدینہ منورہ میں ایک جو میدان ہے وہاں انہوں نے مسجد بنائی ہے، تو وہاں وہ تراویح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اس میدان میں یہ لوگ جمع رہتے ہیں. مخیر حضرات اس میدان میں جا کر کھانا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں. غریب لوگ ہیں یہ لوگ، اور غالباً نائجیریا سے ان کا تعلق ہے. تو وہ ایک دن گئے وہاں پر، انہیں جو ہے نیاز تقسیم کرنی تھی، سبیل تقسیم کرنی تھی. تو وہاں گئے تو مجھے کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں یہاں پر آیا تو مجھے جلدی تھی، تو وہ جتنے پیکٹ میں نے بنائے تھے وہ سارے پیکٹ میں نے گاڑی سے اتارے، اور وہ تھیلے اتار کر میں نے ایک شخص کو بلایا. وہ غریب سا آدمی تھا. اس کو میں نے کہا کہ دیکھیں میں بہت جلدی میں ہوں، یہ آپ رکھ لیں اور ہر ایک میں آپ تقسیم کر دیجئے گا. تو وہ غریب آدمی رو پڑا اور کہنے لگا میں امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر آپ کی جو مرضی، آپ لے جانا چاہیں تو لے جائیں، میں امانت کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ مجھ میں طاقت نہیں ہے. تو کہتے میں نے پوچھا کیوں طاقت نہیں ہے؟ تو کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک کو ایک ایک پیکٹ دینا ہے. تو اگر کوئی بچہ یا کوئی غریب آدمی مجھ سے چھین کر 2 لے گیا تو میں کل بروز قیامت کیا جواب دوں گا؟ مجھ میں تو طاقت نہیں ہے.
کہ میں اگر کوئی جھپٹا مارتا ہے تو میں اس سے بچ سکوں. تو کہتے ہیں وہ اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکل لگے تھے اور وہ معافی مانگ رہا تھا کہ یہ آپ اٹھا کے لے جائیں، میں امانت کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا. تو کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا غریب ہے، اسے ضرورت بھی تھی اور کھانے کا وقت بھی تھا، اور غالباً اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور وہ کھانے کے پیکٹ تھے، لیکن اس نے جو سب سے اہم مسئلے پر توجہ دی کہ آج تو میں یہ بوجھ لے لوں گا، اگر میں امانت میں مجھ سے خیانت ہو گئی تو کل بروز قیامت میں کیا جواب دوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امانت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما. انہ کان ولوما جہولا، بے شک انسان اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے کہ وہ قرآن کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے. والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبہ قبول فرمائے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اگر آج اہل پاکستان میں اور ہم سب میں امانت داری کا خیال پیدا ہو جائے تو پھر ملک سے سارا کرپشن دور ہو جائے. جو بھی عہدے پر پہنچتا ہے وہ عہدہ بھی امانت ہے اور اس کے اختیارات بھی امانت ہے، اور جتنا کرپشن ہوتا ہے وہ امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو ہر قسم کے کرپشن سے، رشوت سے، لوٹ مار سے، دہشت گردی سے اللہ تعالی نجات عطا فرمائے، اور اس ملک میں ایسے حکمراں عطا فرمائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں. اسلامی نظام نصیب ہو، نظام مصطفیٰ نصیب ہو، اس ملک میں اسلامی انقلاب آئے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے.